السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ بڑی حیرانی ہوتی ہے، اور حیرانی کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو ایسے واقعات سن کر اپنی بھی فکر کرنا چاہیے۔ جیسے کہ وہ کون سے واقعات ہیں؟ جیسے کہ آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ لوگوں کے انتقال عجیب و غریب طریقے سے ہو رہے ہیں، اچانک کے انتقال، ایسے واقعات موت کے سننے میں آتے ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک واقعہ سننے کو ملا کہ ایک ہمارے ملنے والے ہیں، ان کے بڑے بھائی کا انتقال اچانک ہو گیا، صحیح سلامت سب کچھ ہو کے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اچانک پیٹ میں درد شروع ہوا، اور جب پیٹ میں درد ہوا تو ان کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ ہاسپٹل میں رپورٹس میں پتہ چلا کہ ان کے لیور کے پاس جو ہے نا ایک پھوڑا نکل آیا، اور وہ پھوڑا جب نکل آیا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ جو ہے نا ایک بڑی بیماری کے سمٹم ہے، آپ ان کو دہلی لے کر جائیے۔ آنن فانن میں اگلے دن ان کو دہلی لے جایا جا رہا تھا، تو درد تھا بس، اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن درد بھی بہت شدید تھا۔ راستے میں ہی جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ڈاکٹرز کو دکھایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ جو پھوڑا نکلا تھا وہ پھوٹ گیا، اور جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگ، ان کے جو ریلیٹیو ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو ملنے والے ہیں، بڑے شاکڈ تھے، حیران تھے کہ صحیح سلامت آدمی، بس اچانک درد ہوا اور پتہ چلا کہ پھوڑا ہے اندر پیٹ میں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کے واقعات جو نا جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے واقعات سے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی موت کو یاد کریں۔ اس طرح کے واقعات سے ہم سبق حاصل کریں کہ دیکھو موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے بھی ہم الٹے سیدھے مطلب نکال لیتے ہیں، اس کو جادو سے جوڑ دیتے ہیں، اس کو اثر سے جوڑ دیتے ہیں، اور پھر عجیب و غریب چیزیں فیل بھی کر لیتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کسی نے کچھ کرا دیا تھا، یہ کرا دیا تھا، وہ کرا دیا تھا۔ تو خوب اچھے طریقے سے آپ سمجھیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ موت کا جو وقت مقرر ہے نا، اس وقت سے نہ تو 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے، نہ 1 منٹ 1 سیکنڈ بعد میں آ سکتی ہے۔ موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ اس لیے ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں۔ ایک واقعہ مشہور ہے نا، سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک بہت اہم سبق ہے جو ہمیں اور آپ کو وہ سبق لینا چاہیے کہ ایک شخص کی دوستی ملک الموت سے ہو گئی۔ تو اس نے کہا ملک الموت سے کہ یار دیکھو، جب بھی تم آؤ تو مجھے بتا کے آنا تاکہ میں تیاری کر لوں اپنی۔ کچھ مہینوں، کچھ سالوں کے بعد ملک الموت آئے اور اس کی روح نکالنے لگے، تو اس نے پوچھا، ارے میں نے تو تم سے کہا تھا کہ مجھے بتا کر آنا، اور تم اچانک چلے آئے۔ تو ملک الموت نے کہا، اور کتنا بتاؤں؟ روزانہ تو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میں تمہیں لینے آنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا کیسے؟ کہ دیکھو تمہارے پڑوس میں فلاں کا انتقال ہوا، تمہارے اس دوست کا انتقال ہوا، تمہارے اس رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، یہ دیکھو روزانہ جو تم خبریں سنتے تھے کہ آج اتنے لوگ اس جگہ پہ مارے گئے، تو یہ میرے اشارے ہی تو تھے، یہ میری علامتیں تو تھیں کہ اب میں بھی آنے والا ہوں، دیکھو کب اب تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ موت کا وقت پتہ نہیں ہے کہ میں ابھی ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوں، کل میرے ساتھ کیا ہو جائے۔ موت کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ جو حادثے ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ جو موتیں ہوتی ہیں، اس سے ہمیں اپنی موت کی فکر کرنا چاہیے۔ زمین کسی کی مارتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں کتنے دن زندہ رہوں گا۔ حرام کماتے وقت ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ بھائی موت کا وقت جب مقرر نہیں ہے تو کب میں اس دنیا سے چل بسوں، تو یہ حرام کا گناہ میں اپنے سر پر کیوں لوں۔ زناکاری اور حرام کاریاں کرتے وقت ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے، کیونکہ انسان جب اپنی موت کو یاد رکھے گا نا تو گناہ کرے گا تو توبہ بھی کر لے گا، اور موت کو جب وہ سوچے گا نا تو گناہ جلدی سے کرے گا نہیں۔ لیکن ہم ایسی موتوں سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ میرے عزیز بھائیوں، سبق حاصل کریں، نہ کہ اس کو جادو سے جوڑیں، ٹونے سے جوڑیں۔ اب ان کے کچھ رشتہ دار جو ہے نا مجھے بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب ایک تو اچانک انتقال ہوا، دوسرا یہ کہ جو لوگ ان کو لے کے جا رہے تھے تو وہ
بیٹھے ہوئے تھے بائک پر تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ان کی روح نکل گئی. جب گاڑی روکی ہے اور بس میں بٹھانے کے لیے ان کو تو پتہ چلا کہ یہ تو ان کی باڈی کام ہی نہیں کر رہی ہے. تو ان کو پھر ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے. اب اس میں بھی لوگوں نے بہت سارے کلو نکال لیے, بہت سارے آپشنس نکال لیے کہ بھئی جب انتقال ہو گیا تھا تو وہ پکڑ کے کیسے بیٹھے رہے, اور جو لوگ لے کر گئے تھے وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں, بول رہے ہیں کہ تب سے جو ہے نا طبیعت میں بڑی عجیب بے چینی ہے اور ڈر سا لگ رہا ہے, خوف سا لگ رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, کسی کے انتقال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, اب ظاہر ہے ان کی کوئی بیماری تھی, وہ بیماری اچانک سے ظاہر ہوئی, اچانک سے یہ سب کچھ ہوا, تو شیطانی خیال مائنڈ میں آنے لگتے ہیں کہ یار گھر میں کچھ ہے تو نہیں ہے ایسا جو ہوا ہے, ارے میں ان کو ساتھ لے کر گیا تھا کہ میرے اوپر تو کچھ نہیں ہو گیا ہے. اب کیا ہوا, انتقال کے بعد کچھ گردن کے پاس پس مواد وغیرہ نکلنا شروع ہوا, کچھ مواد جو ہے نا سر پہ سے بھی نکلنا شروع ہوا. تو اس کو بھی لوگ غلط طریقے سے دیکھتے ہیں, ارے یار یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کوئی جن وغیرہ کا سایہ تو نہیں ہے, کوئی شیطان تو ان کے اوپر حاوی نہیں ہے, یہ اور وہ کہیں بری موت تو نہیں ہے. یہ جتنی بھی غیر ضروری چیزیں جو ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں یہ بالکل غلط ہے, نہیں آنا چاہیے. ارے بیماری ہوتی ہے باڈی کے اندر, تو انتقال کے بعد کہیں سے خون نکلنا, کہیں سے پیپ نکلنا, چہرے کا بگڑ جانا, آنکھوں کا پھٹا رہ جانا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ان سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ کل کو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. ہمیں اپنی موت یاد رکھنا چاہیے, اچھے اعمال کی طرف فکر کرنا چاہیے. تو جو کام ہمیں کرنا ہے اس طرف تمہاری توجہ نہیں جاتی ہے, توجہ کہاں جائے گی؟ غلط نیگیٹو چیزوں کی طرف. شیطانی خیال مائنڈ میں آئیں گے, شیطانی وسوسے مائنڈ میں آئیں گے. تو ایک ایمان والے کو چاہیے کہ اس طرح کی جو شیطانی خیال, شیطانی وسوسے جو آتے ہیں, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور شیطان سے بچاؤ کرو. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی موتیں ہوتی ہیں کہ لوگ غسل تک دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان ایک غسل دینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. کس وجہ سے؟ کہ اس کو ڈر لگ رہا ہے, اس کے اوپر ایک شیطانیت حاوی, یعنی شیطان نے ایک ڈر اس کے دل میں ڈال دیا, وہ ڈر کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. بعض دفعہ تو ایسے واقعات سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ باڈی کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے ڈر کی وجہ سے. مان لیجیے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو باڈی کا ملبہ بن چکا ہے, کیما بن چکا ہے, اب کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے. اور جو بری موت ہوتی ہے نا, یعنی دنیاوی اعتبار سے, دیکھو آخرت میں کیا ہے, آپ کسی کی موت سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا. دنیا میں جو بھی کچھ ہوا ہے, مان لیجیے کسی کا چہرہ بدل گیا, آنکھیں پھٹ گئیں, کیا کسی کی باڈی پھول گئی, نیلی پڑ گئی, تو اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنمی آدمی ہے. اس سے آپ کچھ بھی غلط مت لو. ایک آدمی مر گیا, اس کے لیے ایصال ثواب کرو, اس کے لیے اچھا سوچو, اللہ سے مغفرت کی دعا کرو, اور شیطان سے, جن اور بھوت پریت سے جوڑ کر تو بالکل مت دیکھو. یہ چیزیں ہمارے یہاں اتنی کامن ہوتی جا رہی ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں فون کر کر کے, کہیں ایسا تو نہیں ہے, کہیں ویسا تو نہیں ہے. ارے بھائی کیا ہے یار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردے کو غسل دینے کے ثواب بیان فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کو کفن دفن کرنے کے فضائل بیان فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کے ساتھ, یعنی مردے کو نہلانے میں, کفن دفن کرنے میں آگے بڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے. شیطان کا اس سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اسی لیے ڈر, خوف کو اپنے اندر سے دور کریں, یہ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, اور اپنی موت کو یاد رکھیں. مجھے امید ہے کہ یہ چند باتیں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کے لیے کچھ شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.